ایک ایسا خفیہ کوڈ جو کوئٹہ کے ایک اسپتال سے نکلا، سفر کرتا ہوا براہ راست امریکہ پہنچا، اور پھر ایک ایسی پراسرار رات آئی جب دو بھائیوں کو ایک فون کال پر معلوم ہوا کہ انہوں نے نادانستگی میں دنیا کی تاریخ بدل دی ہے اور دنیا کا سب سے پہلا کمپیوٹر وائرس ایجاد کر لیا ہے۔ تصور کیجئے سال 1986 ہے، رات کے 2 بج رہے ہیں اور لاہور شہر پر گہرا سناٹا ہے۔ امجد فاروق علوی اپنے دفتر میں گہری نیند سو رہے ہیں کہ اچانک میز پر رکھے پرانے فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ امجد صاحب نیند میں ریسیور اٹھاتے ہیں، دوسری طرف سے ایک امریکی خاتون انگریزی میں بول رہی ہے۔ امجد صاحب ہڑبڑا جاتے ہیں، وہ کہتی ہے ہیلو، اور یہ سننے سے قاصر ہیں، پوری طرح سن نہیں پا رہے اور حیران بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اور پھر وہ سوال کرتی ہے کہ کیا یہ برین کمپیوٹر سروسز ہے؟ اب ذرا سوچیں، 80 کی دہائی میں جہاں انٹرنیٹ کا نام و نشان نہیں تھا، لاہور کے ایک نوجوان کو رات کے 2 بجے امریکہ سے کال موصول ہوتی ہے۔ امریکہ سے کال موصول ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک وائرس بنا چکا ہے، کمپیوٹر کا وائرس۔ اب امجد صاحب پریشان ہو گئے کہ آخر 7 سمندر پار بیٹھی اس خاتون کا ان سے کیا کام ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس وقت نہیں جانتے تھے کہ وہ تاریخ بدل چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 80 کی دہائی میں وہ کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہے تھے۔ کام کیا تھا؟ تجربات تھے، اور اس تجسس میں وہ کچھ نہ کچھ لگے رہتے تھے، اور اسی طرح نادانستگی میں دنیا کا سب سے پہلا کمپیوٹر وائرس انہوں نے بنا ڈالا، جو ان کے لاہور کے دفتر سے نکل کر پوری دنیا میں بلکہ امریکہ تک جا پہنچا، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا تک۔ کہانی کو تھوڑا پیچھے لے کر چلتے ہیں، یا پیچھے لے چلتے ہیں، کیونکہ امجد فاروق کو بچپن سے ہی روایتی پڑھائی کا شوق نہیں تھا، اور وہ اکثر دیگر کتب پڑھتے رہتے تھے، رسائل پڑھتے رہتے تھے۔ ان کے والد کو سخت ان سے شکایتیں تھیں۔ بڑا بھائی ڈاکٹر تھا، چھوٹا بھائی حافظ قرآن تھا، اور اب امجد صاحب کا اس طرف کوئی تعلق ہی نہیں بن رہا تھا۔ وہ تجربات کرتے رہتے تھے اور وہ انجینئرنگ وغیرہ میں جانا چاہتے تھے، مگر والد بضد تھے کہ وہ وہی کریں جو وہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے امجد صاحب کو ڈھیروں کتابیں خرید کر دیں، انہیں برٹش کونسل اور امریکن سینٹر کا ممبر بھی بنایا، لیکن امجد صاحب کو ان سے کوئی شغف نہیں تھا، وہ صرف انجینئرنگ کی طرف جانا چاہتے تھے۔ اسکول کے زمانے میں جہاں باقی بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے، امجد صاحب سائرن، ریڈیو اور واکی ٹاکی کے پروجیکٹس بنا رہے ہوتے تھے، اور جب انہیں لائبریری جانے کا چسکا لگا تو کمپیوٹر، ریڈار اور مائکرو ویو کی کتابیں پڑھنے کی دھن سوار ہو گئی۔ وہ اسکول سے ہی غائب ہونے لگے۔ وہ روز اسکول جاتے ضرور تھے، لیکن 2-3 کلاسیں اٹینڈ کرتے، اسکول بنک کرتے یا کلاسیں بنک کرتے، اور فوراً لائبریری پہنچ جاتے اور وہاں اپنی مرضی کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیتے۔ اسکول اور لائبریری کی یہ کشمکش چل رہی تھی کہ وہ غیر ارادی طور پر بزنس میں آ گئے جب 1983 میں ان کے بڑے بھائی نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک کام شروع کر دیا، اور وہ اس میں بطور فری لانسر رکھ لیے گئے۔ وہ وہاں کمپیوٹر سنبھالتے، ان کو صاف رکھتے۔ اسی دوران انہوں نے ایک ڈپلومہ کر لیا، اور اس ڈپلومے کے ساتھ وہ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس پڑھنے کے طالب علم بھی ہو گئے۔ گو کہ وہ یہ ڈگری مکمل نہ کر سکے، لیکن اس سے انہیں فائدہ بہت زیادہ ہوا۔ سن 1986 تک امجد فاروق مختلف سافٹ ویئرز اور کام اور ریسرچ کر رہے تھے۔ ان کی کتابوں کے حوالے سے ایک دلچسپ کہانی یہ ہے کہ اس زمانے میں رسالے اور کتابیں بہت مقبول تھیں، اور وہ انارکلی کے بازار سے رسالے اور کتابیں خرید لاتے، انہیں پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ اتنا انبار جمع ہو گیا کہ اس کے والد انہیں کباڑیا بھی کہنا شروع ہو گئے۔ اس دوران مارکیٹ میں ڈاس آپریٹنگ سسٹم آیا، لیکن اس پر زیادہ کام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہیں اس حوالے سے ایک پروجیکٹ ملا جس پر انہوں نے مختلف تجربات شروع کیے۔ ڈاس آپریٹنگ سسٹم میں اس وقت سیکیورٹی کا نام و نشان نہیں تھا،
نہ کوئی یوزر نیم ہوتا، نہ پاسورڈ، اور انٹرنیٹ سے جڑا ہونا بھی ضروری نہیں تھا۔ صارف کو لگتا کہ ان کا ڈیٹا محفوظ ہے، لیکن امجد فاروق کو اس میں کچھ سیکیورٹی خامیاں نظر آئیں۔ اس وقت لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان فلاپی ڈسکس کی مدد سے ڈیٹا بھی منتقل ہو سکتا ہے یا یہ تبدیل ہو سکتی ہیں۔ لیکن دونوں بھائیوں کے ذہن میں آیا کہ فلاپی ڈسک تو ایک میڈیم ہے اور اس کے ذریعے ڈیٹا ضرور ایکسچینج ہوتا ہوگا۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے ایک تجربہ کیا جو آگے چل کر بہت سنجیدہ ہو گیا۔ امجد فاروق اور ان کے بھائی باسط علوی نے مل کر اس تجربے کے دوران ایک ایسا کوڈ لکھ دیا جو وائرس کی طرح کام کر رہا تھا۔ انہوں نے یہ کوڈ نہایت محتاط ہو کر لکھا، کیونکہ ان کا مقصد کسی کو خوف زدہ کرنا یا کوئی مالی فائدہ حاصل کرنا بالکل نہیں تھا، اور نہ کوئی منفی سوچ تھی۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ اگر آپ اس کوڈ کو دیکھیں تو اس میں باقاعدہ ان کا نام، فون نمبر اور لاہور کا ایڈریس بھی موجود تھا۔ وہ کہتے کہ اگر انہوں نے کوئی غلط کام کرنا ہوتا تو وہ اپنا ایڈریس اور اپنا پتہ، نام، فون نمبر کیوں دیتے، بلکہ وہ تو اسے خفیہ رکھتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے۔ کوڈ لکھنے کے بعد دونوں بھائی کاموں میں مصروف ہو گئے اور اس بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ یہ فون کال آئی کہ ان کا ڈیٹا جو انہوں نے اسپتال کے لیے کوئٹہ میں منتقل کیا تھا، وہ اس میں سے ایک کوڈ امریکہ پہنچ گیا ہے، اور امریکہ کی یہ خاتون ایک صحافی تھیں جو کسی یونیورسٹی میں کمپیوٹر ریلیٹڈ کام کر رہی تھیں اور ریسرچ کر رہی تھیں۔ امجد نے جب فون پر اس امریکی خاتون کی پریشانی سنی کہ ان کے کمپیوٹر میں مسئلہ آ گیا اور اس کا تعلق علوی برادران سے ہے، تو امجد دنگ رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں بیٹھی ایک خاتون کا مسئلہ پاکستان کے کسی شخص سے جڑ گیا ہے۔ اس دور میں تو یہ تصور بھی محال تھا۔ جب خاتون نے بتایا کہ ان کے کمپیوٹر میں سافٹ ویئر پر ایک ایسا کوڈ سامنے آیا، ایک ایسا میسج سامنے آیا ہے جس پر لکھا ہے ویلکم ٹو ڈینجر، تب امجد فاروق کے دماغ کی بتی جل گئی کہ یہ تو وہی وائرس والا معاملہ ہے۔ ان کی دلچسپی مزید بڑھ گئی، کیونکہ پاکستان سے کسی نے اس حوالے سے ان سے کبھی ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب صاف صاف تھا کہ یہ کمپیوٹر وائرس پاکستان میں پھیلے بغیر براہ راست امریکہ پہنچ چکا ہے۔ دراصل وہ خاتون میامی یونیورسٹی کی صحافی تھیں جو وہاں سے نیوز لیٹر نکالتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ نیوز لیٹر لکھتے ہوئے اچانک یہ پیغام سامنے آیا ہے، فلاپی رکی ہے، اور فلاپی جب رکی ہے تو سامنے یہ پیغام نظر آیا ہے۔ امجد فاروق نے فون پر اس خاتون کا مسئلہ حل کر دیا۔ اس کے بعد اس خاتون نے ان کا انٹرویو کیا اور اسے پھر شائع کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور دنیا کی بڑی بڑی جامعات میں، بڑے بڑے اخبارات میں اور ٹیلی ویژن میں امجد فاروق اور اس کے بھائی کے انٹرویوز شائع ہونے لگے، اور یوں یہ وائرس سامنے آ گیا، دنیا کے سامنے آ گیا۔ اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ ٹائم میگزین پر بھی امجد فاروق اور اس کے بھائی کو کوریج مل گئی۔ یوں پاکستانی بھائیوں نے دنیا کا پہلا کمپیوٹر وائرس بنا ڈالا، جسے آج دنیا برین وائرس کے نام سے جانتی ہے۔